اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا جس مہینے کے اندر مسلسل اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم ذات ہے، اور یہ ساری کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ساری کائنات کی مخلوقات کو اللہ نے وجود عطا فرمایا، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر پھر اس رحمت کا ایک ظہور ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا، پوری کائنات کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش پر یہ لکھ ڈالا، ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، غصہ وہ اترنے کے لیے ایک سبب مانگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اترنے کے لیے سبب نہیں دیکھتی، وہ بہانے تلاش کرتی ہے کہ کس طرح اللہ کی رحمت اتر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے فرمائے، حدیث پاک میں آتا ہے، اور 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، اور ایک حصہ آپ علیہ السلام کا فرمانے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا۔ اور کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمدردی، محبت، ایک دوسرے کو عطائے، ایک دوسرے کے ساتھ کرم کا معاملہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک جانور اپنا پاؤں ہٹاتا ہے اپنے بچے کے اوپر سے کہ اس کو لگ نہ جائے، نقصان نہ پہنچائے، یہ بھی اس رحمت کا حصہ ہے۔ یہ پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ کام کر رہی ہے۔ جتنی مخلوقات آپس میں، بہن بھائی آپس میں محبت، والدین اپنی اولاد سے محبت، اولاد اپنے والدین سے محبت، یہ سارے اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھیں، جن کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ پھر معاملہ فرمائیں گے۔ اس رحمت کو سمجھانے کے لیے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیدی آئے آپ علیہ السلام کے سامنے، اور ان قیدیوں کے درمیان آپ وہاں تشریف فرماتے اور صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ بہترین معلم تھے اور بہترین انداز میں آپ دینی تعلیم دیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی علوم سمجھایا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے دیکھا ایک عورت اس مجمع میں دوڑ رہی ہے اور کچھ تلاش کر رہی ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ ان کو ملا، اور اس بچے کو اٹھایا، سینے سے اس عورت نے لگایا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کبھی نہیں ڈالے گی ماں اپنے بچے کو آگ میں، اور جب اس کو اختیار بھی ہو اور وہ مجبور نہ ہو نہ ڈالنے پر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس ماں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ زیادہ مہربان ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ کے رسول نے اللہ کی رحمت کو سمجھایا، اللہ کتنے اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا، کرم کا اللہ تعالیٰ معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رحم کرم کا اور اس رحمت کی اللہ ہمیں قدردان بنائے۔ آپ علیہ السلام ایک غزوے میں تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ ایک قوم کے پاس سے گزرے اور آپ نے ان کو کہا کہ آپ لوگ مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ تو آپ نے وہاں دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ دیگ کو آگ پر اس عورت نے رکھا ہے، اور وہ آگ جلا رہی ہے، لکڑی ڈال رہی ہے، اور جب وہ آگ تیز ہوتی ہے، اس کا شعلے بار آتے ہیں، تو اس عورت میں کے گود میں ایک بچہ ہوتا ہے، وہ فوراً اپنے بچے کو ہٹا دیتی ہے، پھر وہ لکڑیاں ڈالتی ہے، پھر آگ کی لپٹیں بارہ آتی ہے تو وہ اپنے بچے کو ہٹا دیتی ہے۔ اتنے میں وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں؟
آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ علیہ السلام سے وہ عورت کہتی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ایک ماں کی اپنی اولاد پر جتنے مہربان ہیں اس سے زیادہ مہربان نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے زیادہ مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ تو پھر اس کے بعد اس عورت نے کہا اللہ کے رسول، ماں تو اپنے بچوں کو آگ میں نہیں ڈالے گی۔ جب یہ جملہ کہا تو اللہ کی رحمت آپ علیہ السلام کے سامنے آئی، اور اللہ کے رحمت کا خیال تصور کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے سر جھکایا اور آپ رونے لگ گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے سر اٹھایا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو آگ میں نہیں ڈالیں گے سوائے اس آدمی کے جو اللہ تعالیٰ سے سرکش بن چکا ہو اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے انکار کر چکا ہو، ورنہ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمجھانے کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ ہے اللہ نے پیدا کیا ہے، جب وہ بندہ اللہ کی طرف ایک بالش متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت دوڑ پڑتی ہے اور جب بندہ ایک ہاتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے چل کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دو ہاتھ اس کی طرف چل کر جاتے ہیں۔ جب بندہ چل کر آتا ہے اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتے ہیں اس بندے کی طرف۔ اتنے اللہ تعالیٰ کی ذات کریم اور رحیم ذات ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا ایک قصہ ہے، اگر کافروں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے تو کوئی کافر بھی جنت سے نا امید نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ آیات جو نازل ہوئی قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے پیغمبر علیہ السلام آپ میرے ان بندوں سے کہیے جنہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کر لیا، نافرمانی کر کے، اللہ کی نافرمانی یا حکم عدولیہ کر کے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ ہر چیز کو وسیع ہے اللہ کی رحمت۔ تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب اس چیز سے آدمی زیادہ نہیں حاصل کر سکتا جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا، فرائض سے اللہ کے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا آدمی نفل پڑھتا رہتا ہے اور پڑھتا رہتا ہے نوافل کا، یہاں تک کہ وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی پھر اتنی اللہ کی رحمت ان میں داخل ہو جاتی ہے کہ اس کا پھر ہر عمل اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب اللہ کی رحمت کی قدردانی ہم کریں گے اللہ اس رحمت کو بڑھائیں گے۔ یہ سارا اللہ کی رحمت ہے کہ روزانہ اعلان ہوتا ہے اے خیر کے تلاش کرنے والوں آگے بڑھو آگے بڑھو، اور اے شر کے متلاشی رک جاؤ، گناہوں کے دروازوں کو بند کر دو۔ یہ اس رحمت کا حصہ ہے۔ روزانہ رات کو اعلان ہوتا ہے کون سوال کرنے والا ہے ان کے سوال کو میں پورا کر لوں، کون مغفرت چاہنے والا ہے ان کی مغفرت کی جائے، کون ہے ایسا جو توبہ کرنے والا ہو ان کے توبے کو میں، یہ اس رحمت کا حصہ ہے۔ روزانہ لاکھوں لوگ جہنم سے رہا ہوتے ہیں، یہ اس مغفرت اس رحمت کا حصہ ہے۔ روزانہ فرشتے اور جتنی مخلوقات ہیں یہ مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی امت کے روزہ داروں پر آمین کہتے ہیں، یہ اس رحمت کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم اس مہینے کے اندر فائدہ اٹھا ہے، یہ اللہ نے اس مہینے کو صراف رحمت بنایا ہے۔ اس کے لیے ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر گناہوں کے دروازوں کو بند کر دیں،
اجتماعی انفرادی جتنی اللہ کی نافرمانی ہر آدمی جانتا ہے، ایک مہینے کے لیے ہم نافرمانی کے در ہر ایک انسان خطا کار ہے، گنہگار ہے، لیکن اس ایک مہینے کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے آدمی گناہوں کو چھوڑ دے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑا دن ہے گناہ کو چھوڑ دینا۔ آدمی فرائض کو پورا کر لے اور گناہوں کے دروازے کو بند کر دے، اللہ کے رحمت اس کو ڈھانپ لیں گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے چادر میں اس آدمی کو لے لیں گے جو اس مہینے کے اندر آدمی نافرمانی سے پرہیز کرے اور نیک عمل کا اہتمام کرے۔ www.darsequran.com